السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے علی ایک انگوٹھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جوڑے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جسے وہ علی کہتے تھے۔ بچہ اپنے والد کے لیے خلاف توقع تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ انگوٹھے سے بڑا نہیں تھا۔ ماں باپ دونوں شروع میں بہت پریشان تھے، لیکن پھر انہوں نے خود سوچا، یہی ہمارے لیے خدا کی طرف سے دین ہے۔ ایک دن ہمارا بیٹا بڑا ہو کر ہمارا مضبوط سہارا بنے گا۔ ہر رات ماں کھانے کے ٹیبل پر اس کے لیے کھانے کا چمچ، پیالے میں پانی اور کھانے کے ساتھ جو غذا وہ کھاتا وہ رکھ دیتی۔ وقت گزرتا گیا، علی اب 20 سال کا ہو چکا تھا۔ اس نے 20ویں سالگرہ منائی اور پھر بھی اس کا قد انگوٹھے کی مانند تھا، لیکن اس کی آواز بہت مضبوط اور گہری اونچی ہو چکی تھی۔ علی ہر وقت اپنے گھر میں رہتا۔ اس کے والدین اس کو کبھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ اس کے والد ایک قصبے میں بازار جانے کے لیے تیار ہوئے۔ بوڑھے آدمی نے رات ہوٹل میں گزارنے کا ارادہ کیا، کیونکہ وہ رات ہونے سے پہلے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ علی نے اپنے والد سے التجا کی اسے سفر میں ساتھ لے جائیں، لیکن اس کا باپ بہت پریشان ہوا کہ آج سے پہلے میں نے اس کو گھر سے کبھی نہیں نکالا، میں کیسے اس کو لے کے جا سکتا ہوں؟ علی کے اصرار کرنے پر اس کے والد مان گئے۔ جب علی اور اس کے والد راستے میں جا رہے تھے، علی کے والد نے اپنے بیٹے کے کہنے پر اپنی جیب میں، جو انہوں نے قمیض پہنی تھی، جیب میں ایک بہت چھوٹا سا سوراخ کیا اور علی کو اندر چڑھنے میں مدد کی۔ ماں نے سفر کے لیے تھیلے حوالے کیے اور دونوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پھر علی اپنے والد کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ دن سارا سفر کرنے کے بعد علی اور اس کے والد کنارے میں ہوٹل پر رکے۔ والد نے کہا، ہم یہاں رات گزاریں گے اور پھر گھر واپس چلے جائیں گے۔ میں یقین نہیں کر سکتا تھا، مجھے ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا، علی نے کہا۔ نوجوان بہت پرجوش تھا، کیونکہ اس نے آج سے پہلے یہ منظر کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ علی اور اس کے والد ایک ہوٹل کی جانب بڑھے اور اپنا سامان وہاں کی سیڑھیوں پر رکھا۔ ایسے ہی علی کے والد علی کو لے کر کمرے کی جانب بڑھے۔ علی کے والد نے نہا کر کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ علی کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلے گئے کہ شاید اس کے کھانے کے لیے بھی کوئی غذا مل جائے، لیکن جب وہ باہر گئے تو سب ان کی توقع کے بغیر تھا۔ اسی طرح جب رات بڑھی، سب مہمان اپنے اپنے ٹیبل پر کھانے کھا رہے تھے ہوٹل میں بیٹھ کر، کہ اچانک سے 3 ڈاکوؤں نے وہاں حملہ کیا اور ان کے جتنے بھی مہمان سب تھے، سب سے علی کے بابا کی سمیت جتنے بھی لوگ تھے، سب سے انہوں نے سامان چھین لیا۔ جتنے زیورات تھے سب لے لیے، قیمتی سامان سب کا لے لیا اور بندوقیں تان کر کہا کہ جو بھی ہے ہمیں نکال کے دے دو۔ علی اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے اونچی آواز میں ڈاکوؤں کو متوجہ کیا اور کہا کہ خبردار، جو کسی نے کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، خبردار۔ لیکن یہ آواز سن کر ڈاکو چونک گئے، پھر بھی انہوں نے آس پاس دیکھا اور دوبارہ سے پھر اپنی بندوق تان لی۔ علی کی دوبارہ بولنے کی آواز آئی۔ علی نے پھر دوبارہ سے بولا کہ بندوقیں نیچے رکھ دو، ورنہ میں پولیس کو تمہارا بتا کر ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ ڈاکوؤں نے جب یہ آواز سنی اور وہاں کسی کو نہ پایا تو وہ ڈر کر بھاگ گئے کہ شاید بھوت ہیں، اور اندھیرے میں اس طرح غائب ہو گئے کہ نظر نہیں آئے۔ علی کے والد نے پھر سب کو پرجوش انداز میں بتایا، اپنی جیب سے علی کو نکالا اور بتایا، یہ میرا بیٹا ہے، لیکن یہ انگوٹھے سے بڑا نہیں ہے۔ سب کو ان کو ماجرا سنایا کہ میرا بیٹا ایسے بڑا ہو نہیں رہا، لیکن اس کی آواز اس قدر پرجوش ہے۔ سب نے علی کو اس بات پر بہت سراہا کہ اس نے آج ڈاکوؤں سے ان کا جان چھڑائی، اور ایسے ہی وہ اپنی والدہ کے پاس جب پہنچا تو اپنی والدہ کو بھی اس نے یہ سارا واقعہ بتایا۔
اور بہت خوش ہوا۔ اپنی والدہ سے اس نے بہت سی دعائیں لی اور سب کی نظروں میں اچھا۔ اس واقعے کے بعد اس کی والدہ اور والد جدھر بھی جاتے علی کو اپنے ساتھ ہی رکھتے۔ علی کے والد علی کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر جہاں بھی جاتے اپنے ساتھ لے کے جاتے اور فخر محسوس کرتے کہ ہمارا بیٹا جہاں بھی جاتا ہے ہمارا سر بلند کرتا ہے، لیکن ہم نے اسے ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا کہ کہیں کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اور اب وہ جہاں بھی جاتے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جاتے اور ہمیشہ سے اپنے والدین کے کندھوں پر چڑھ کر بیٹھتا، اور وہ جہاں جاتے اس سے بہت سے کام دیکھے اور کیے اور بہت سی مہم جوئیاں کی۔ علی نے بہت سے لوگوں کی مدد بھی کی اور آخر کار سب کی نظروں کا تارا بن گیا۔ بے شک وہ بظاہر تو چھوٹا تھا، لیکن اس نے کام بہت بہت بڑے کیے اور اپنے والدین کا سر بلند سے فخر سے بلند